تشنہ گلوں ہوا میں سونگتے تھے اپنے لال کی خوشبو، زمین پر بیٹھ کے گاہے بہاتے تھے آنسو، تلاش کرتے تھے ہاتھوں سے لاش کو ہر سو، جو کوئی پوچھتا تھا کیا حضور ڈھونڈتے گئے، تو رو کے کہتے تھے آنکھوں کا نور ڈھونڈ، غریب فوج جو سلطان بحروں برائے، پکارے ہنس کے عدو خیر کدھر آئے، یہ کون مر گیا جو آپ ننگے سر آئے، یاد آدو یہ کون چاند ہوا دور آنکھوں سے، یہ چاند سے گیا، یہ چاند سے کہاں حسین رو کر تمہیں نہیں معلوم، ہمارے گھر میں ہمارے گھر میں مٹی سے بھی مٹی سے بھی چھٹاؤ سیج چھٹاؤ سیج رلانے کو یہ امام امم سے پوچھتے ہو چھری بیران کے گلے
نشان کو برچی کہاں لگی میرے کڑیا جوان کو خاک سنا زخم سینہ سیرن میں جو شے کا پسر ہوا ہر سمت سے لئیم ہر ایک حملہ وروا ترخون میں مرخے خیر البشر ہوا سجدہ خاتے واسی ملوا سجدہ خاتے واسی ملوا مقتل میں کیا ہجوم تھا اس نور عین پر پروانے کے رہے بے جراغ پروانے کے رہے بے جراغ گرنا تھا بس کے سر پر لگا گرز ہے ستم یوں جھک گئے کہ سجدے میں ہوتے ہیں جیسے خم رکھ دی گلے پر شیش نے شمشیر تیز دم تلوار پڑے گئے بدیا خلا تلوار پڑے گئے بدیا خلا تلوار پڑے گئے بدیا خلا پل تھا کرو نہ رہے تنے پاش پاش پر دوڑا تو گھوڑے اکبر محرولا دوڑا دو گھوڑے
پکڑے ہوئے تناب، سن کر یہ گل رہی نا دل ناتواں کو تاب ناگا، آئی رن سے صدا اے فلک جنا، بیٹا جان سے جاتا ہے آئے جنا، جا سے جاتا ہے اب آئے جنا، لاش باز ظلم و جور بدافعال کرتے ہیں، گھوڑا سے اہلے کی ہمیں پامال کرتے ہیں، پیری میں خہر ہے خبر مرگ نوجوان، ریتی پا تھر تھرا کے گرے شاہ انس و جاں، نکلی سروں کو پیٹی خیمے سے بیبیاں، مانو پکارے خیدہ ہے جے زمان، مانو پکارے خیدہ ہے جے زمان، پسر سے کون سی مادر بچھڑ گئی صاحب بتا، کیا میری بات ادھر گئی، صاحب بتا، کیا میری بات ادھر گئی، بانوں کو خصمیں دے کے چلے شاہ نامدار، وہ پیاس اور وہ دھوپوں صدمہ وہ اضطراب دل تھا، الٹ پلٹ تو کلیجا تھا بے قرار، اٹھتے تھے زمین بھاگے دل بابا، اٹھتے تھے زمین بھاگے دل بابا، اٹھتے تھے زمین بھاگے دل بابا، چلات چلاتے تھے شبیہ پیمبر ہم آتے ہیں، گھبرائیو نہ، علی اکبر ہمارے، آؤ کدھر کو، علی اکبر جواب دو، آؤ کدھر کو، علی اکبر جواب دو، چلا رہی ہے جوڑی پا مات جواب دو، چلا رہی ہے جوڑی پا مات جواب دو، اکبر برائے خالق اکبر جواب دو، بیٹا جواب دو میرے دل میں جواب دو، بیٹا جواب دو، میرے دل میں جواب دو، بیٹا جواب دو، میرے دل میں جواب دو، گرتے ہیں ہم ثواب کا ہاتھوں سے کام لو، بیٹا صحیح باپ کے بازو کو تھام لو، کیوں کھینچتے ہو پاؤں کو اے میرے گلزار، کیوں ہاتھ اٹھا اٹھا کے پٹکتے ہو بار بار، آنکھیں تو کھول دو کہ میرا دل ہے بے قرار، بیٹا تمہاری ماں کو تمہارا انتظار، بیٹا تمہاری ماں کو تمہارا انتظار، بیٹا تمہاری ماں کو تمہارا تمہارا انتظار،
تیرے اشتیاق میں اکبر تمہارے مانا جی کی بلا حضرت کہتے تھے کہ طلاق حضرت پتا کہتے تھے کہ طلاق حضرت پتا زبان لے کے خدا حضرت پتا زبان لے کے خدا حضرت پتا اس کی جو آئی تھام لیا سے جگر انگڑائی لے کے رکھ دیا شے کے قدم بتا انگڑائی لے کے رکھ دیا شے کے قدم بتا انگڑائی لے کے رکھ دیا شے کے قدم بتا آباد گھر لٹا شے بالا کے سامنے بیٹے کا نکل گیا بابا کے دار حضرات ایک سورہ فاتحہ جناب سید اصغر سبطین رضوی مرحوم ابن سید غلام سبطین رضوی مرحوم سیدہ عرفان فاطمہ رضوی اہلیہ سید غلام سبطین رضوی مرحومہ سید اصغر علی باقری مرحوم ابن سید شبیر علی باقری مرحوم کی روح پرفتوح کے لیے سال ثواب فرما دیں. سماعت فرما لیں. بتاریخ 17 صفر 12 جنوری بروز جمعرات بوقت 10:30 بجے دن بمقام علی ولا پرانی حویلی ایک مجلس اعزاز منعقد ہوگی جس میں ذاکر اہل بیت سید اسد حسین رضوی صاحب خطاب فرمائیں گے. مومنین سے شرکت کی گزارش ہے. صلوات بھیجیں محمد والا. حضرات میری آپ سے بہت گزارش ہے کہ آپ اس طرف تشریف لے آئیں. ادھر جگہ خالی ہے, تھوڑا سا ادھر آ جائیں. فاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید اصل ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود مولا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم. ثم الصلاۃ علی ولیہ و وصیہ و اخیہ و امینہ اشرف العطرتہ و ناطق الحجتہ و باب الحکمتہ فاتح خیبر زوج بطول امیر المومنین امام المتقین امام المشارق والمغارب غالب کل غالب علی ابن ابی طالب. واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ الاعداء مجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثم ورثنا الكتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخیرات باذن اللہ ذلک هو الفضل الکبیر. صلوات
حضرات، وارث قرآن کے عنوان سے آپ حضرات کی خدمت میں سلسلہ گفتگو جاری ہے۔ خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے اس کتاب کا وارث بنایا اور ہم اپنی اس کتاب کا وارث ظالم اور جابر کو نہیں بناتے، بلکہ ہم اس کتاب کا وارث سابق بالخیرات کو بناتے ہیں۔ اور علامت انتخاب اور نوعیت انتخاب بھی اللہ نے قرآن میں واضح کی کہ ہم کس کو کتاب کا وارث بناتے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے قالا ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، یعنی ہم نے اس کو پسند کر لیا اور اس کے کمال علمی اور کمال جسمی کو اپنے حد کمال تک پہنچا دیا۔ اس کے معنی یہ ہوئے کہ نگاہ قدرت میں جو وارث قرآن ہے اس میں دو چیزیں ہونی چاہیے، ایک قوت علمی اپنے حد کمال پر ہو، دوسری قوت جسمی اپنے حد کمال پر ہو۔ اور اب اس کے لیے دو گواہ پیش کرنا چاہتا ہوں اور دروازے کھول کے واضح کرنا چاہتا ہوں کہ میرے مولا کی قوت علمی کو باب مدینۃ العلم بتائے گا اور علی کی قوت جسمی کو باب خیبر بتائے گا۔ میں وعلی بابھا، میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ دیکھیے آپ سے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، رسول یہ بھی تو فرما سکتے تھے کہ میں علم کا سمندر ہوں، علی اس کا کنارہ ہے۔ دیکھیے علم کی مثال سمندر سے دی جاتی کہ فلاں علم کا سمندر ہے، تو سرکار یہ بھی فرما سکتے تھے کہ میں علم کا سمندر ہوں، علی اس کا کنارہ ہے۔ حضور یہ بھی فرما سکتے تھے کہ میں علم کا پہاڑ ہوں، علی اس تک پہنچنے کا زینہ ہے، مگر یہ بھی نہیں فرمایا۔ حضور یہ بھی فرما سکتے تھے کہ میں علم کا صحرا ہوں، علی اس تک پہنچنے کا راستہ ہے، مگر یہ بھی نہیں فرمایا۔ فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ جو چیزیں پہاڑوں میں ہوتی ہیں وہ سمندر میں نہیں ہوتی، جو سمندر میں ہوتی ہے وہ پہاڑ پہ نہیں ہوتی، جو پہاڑ پہ ہوتی ہے وہ صحرا میں نہیں ہوتی، جو صحرا میں ہوتی ہے وہ پہاڑ پر نہیں ہوتی، مگر شہر وہ ہوتا ہے جہاں سمندر کی بھی چیز ہوتی ہے، جہاں صحرا کی بھی چیز ہوتی ہے، جہاں پہاڑ کی بھی چیز ہوتی ہے۔ رسول فرمانا یہ چاہتے ہیں جس کو جس شے کی ضرورت ہے در علی پہ آ جائے، در علی پہ آ جائے۔ عزیزو اتنا تو سوچو، آپ مارکیٹ میں جائیے کھوٹا سکہ لے کر تو چل نہیں سکتا، تو جب آپ کے بنائے ہوئے شہر میں آپ کا بنایا ہوا کھوٹا سکہ نہ چل سکے تو نبوت کے شہر میں امامت کا کھوٹا سکہ کیا چلے گا؟ بچے فرمائے جانے گراتے ہیں میں سلوات تو بولے محمد والے محمد پر۔ دیکھیے علم کی یہ منزل ہے میرے مولا کی۔ دیکھیے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، یاد رکھیے اکثر لوگ آتے تھے میرے مولا کے پاس سوالات لے کر، اور جس ارادے سے آتے تھے ایسے ایسے سوال لے کر آتے تھے کہ کبھی علی یہ کہہ دیں کہ ہم سے سوال کا جواب نہیں آتا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کہ علی معاذ اللہ ذلیل ہو جائیں معاذ اللہ، مگر پوری تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی اس ارادے سے آئے خود ذلیل ہو کے گئے۔ توجہ فرمائے جزانے گرامی،
ہمیشہ اس ارادے سے آتے تھے. اور میں اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں، ارے جب بھی میرے مولا کے پاس آئے یا تو امتحاناً آئے یا مجبوراً آئے. مجبوری تو آج بھی یا علی کہلوا دیتی ہے. زبان سے بدعت سب کرتے ہیں، مگر جس پہ پڑتی ہے پکار تو علی ہی کو ہے. صلوات تو پڑھے محمد والے. ایک سوال میرے مولا کے پاس لے کر آئے، باقاعدہ ایک میٹنگ ہوئی. ایسا سوال کیا جائے کہ علی جواب نہ دے سکے. کسی نے کہا میں علی سے ایسا سوال کروں گا کہ معاذ اللہ علی جواب نہ دے پائیں گے. سوال بنایا اور مینٹلٹی دیکھیے آپ کی، اس کی مینٹلٹی کیا ہے. خباثت ذہنی کا اندازہ لگائیے. توجہ فرمائے میں کیا عرض کر رہا ہوں. دیکھیے سوال بھی کیا لے کے آ رہا ہے، گویا اس کی بیٹی اس پہ حلال ہو جائے. سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ ایسا سوال گھما کے لے کے آیا علی کے پاس. میں سچ عرض کرتا ہوں، خدا کی قسم آپ مولا کا جواب سنیں گے آپ کو یاد رہے گا. توجہ سے سنیے گا آپ. ایسا سوال لے کے آیا علی کے پاس، یا علی میں نے اپنے گھر کے آنگن میں ایک پودا لگایا ہے. دیکھیے سمجھ رہے ہیں آپ کیا کہنا چاہ رہا ہے. وہ بڑا ہو گیا ہے، اب پھل دینے لگا ہے، کیا میں پھل کھا سکتا ہوں؟ سمجھ رہے ہیں مینٹلٹی کیا ہے؟ سمجھ رہے ہیں نا؟ سوچا علی کہیں گے، پلٹ کے علی فوراً کہیں گے تو نے پودا لگایا تو پھل کھا سکتا ہے؟ پلٹ کے یہی تو کہیں گے. آ کے کہتا یا علی میں نے اپنے گھر کے آنگن میں پودا لگایا ہے، وہ بڑا ہو گیا ہے، کیا میں پھل کھا سکتا ہوں؟ جیسے ہی میرے مولا نے سنا، خطیب منبر سلونی نے برجستہ جواب دیا، اگر تو نے اس درخت کو اپنے خون سے سینچا ہے تو حرام ہے. اگر تو نے اس درخت کو اپنے خون سے سینچا ہے تو حرام ہے، پانی سے سینچا ہے تو حلال ہے. صلوات پڑھو محمد و آل محمد. جب بھی اس ارادے سے آئے خود ذلیل ہو کے گئے، خود ذلیل ہو کے گئے. اور سنیے میں بات میں عرض کرتا ہوں، دیکھیے ضلع کی عدالت ہوتی ہے، ضلع میں عدالتیں ہوتی ہیں. آپ نے یہ تو اکثر سنا ہوگا، ایک ضلع کی عدالت کا فیصلہ کسی مقدمے کے تحت کچھ اور ہے، دوسرے ضلع کی عدالت کا فیصلہ کسی مقدمے کے تحت کچھ اور ہے. آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ ہائی کورٹ الہ آباد کا فیصلہ کسی مقدمے کے تحت کچھ اور ہے، ہائی کورٹ کلکتے کا فیصلہ کسی مقدمے کے تحت کچھ اور ہے. کیا کبھی آپ نے یہ بھی سنا ہے کہ یہ سپریم کورٹ دہلی کا فیصلہ کسی مقدمے کے تحت یہ ہے اور سپریم کورٹ کلکتے کا فیصلہ کسی مقدمے کے تحت کچھ اور ہے؟ تو آپ پلٹ کے یہی تو کہیں گے کیسی بات کرتے ہو، سپریم کورٹ تو ملک میں ایک ہی ہوتا ہے، سپریم کورٹ تو ملک میں ایک ہی ہوتا ہے. خدا کی قسم میرے مولا کی حیثیت اسلام میں سپریم کورٹ کیا ہے، مجھے فرمائے جیسا نہیں سپریم کورٹ کی ہے. میں خدا کی قسم چیلنج سے کہتا ہوں، ممبر پہ آنا چھوڑ دوں گا اگر کوئی کسی کتاب سے مجھے دکھا دے کہ علی کے کیے ہوئے فیصلے کو کبھی کسی صحابی نے تبدیل کیا ہو. مجھے فرمائے اس کے معنی یہ ہے
کہ فائنل اتھارٹی تھی میرے مولا کو. بڑا مشکل کام ہے ایسے مقدمے کا فیصلہ کرنا جس کا کوئی گواہ نہ ہو. اور مشکل ہوتا ہے ایسے مقدمے کا فیصلہ کرنا, مگر ایسا ہی مقدمہ میرے مولا کے پاس آ گیا. شام میں ایک شخص نے غلام کو خریدا. مدینے جا رہا ہے زیارت کرنے کے لیے روضہ رسول. راستے میں چلے کو خدمت کرے گا غلام. مدینہ آیا, رات کا وقت تھا. مدینے کے بعد خیمہ نصب کر دیا تو صبح ہو گئی تو زیارت کے لیے جائے. صبح ہوئی تو غلام سے کہا میرے لیے پانی لے کے آؤ, آپ کو نہانا. اس نے کہا پانی آپ لائیے ہمارے لیے, ہم کو نہانا ہے. کیا میں نے تجھے اس لیے خریدا تھا کہ میرے لیے پانی لے کے آؤں؟ تو میرا غلام ہے. کیا ثبوت ہے آپ کے پاس کہ میں آپ کا غلام ہوں؟ آپ میرے غلام, پانی لائیے میرے لیے. لڑتے ہوئے دونوں پہنچ گئے خلیفہ روک کے پاس. مشکل کام ہے صرف قرضے کا فیصلہ, اس کا کوئی دوائی نہیں ہے. کیسا فیصلہ تو اس کا ہو ہی نہیں سکتا. تو جو اصل میں مالک تھا, آقا تھا, وہ یہ کہتا ہوا نکلا کہ آپ بارے رسول مدینے میں کوئی فیصلہ کرنے والا نہیں رہا. یہ آواز سرکار کے کھاتے پر پہنچی. ایسا نہیں کہو ابھی بارش رسول موجود ہے, موجود ہے. سلمان لے کے پہنچے علی کے پاس. غلام کہتا, آقا کہتا ہے میں آقا ہوں. مولانا کہتے تم دونوں بہت اچھی طرح جانتے ہو کہ تم نے غلام کون اور آقا کون. اور بہتر تو یہ ہے کہ خود ہی فیصلہ کروں گا, مگر جو غلام سینہ تان کے کہتا ہے کہ میں ہی ہوں آقا. تو علی نے کہا کمر سامنے دیوار تھی, اچھی دیوار. یہ واقعہ آپ کا سنا ہوا, میں جملہ دینے جا رہا ہوں. سامنے کچی دیوار تو اس کا کمر کو ہولز کر دو. کمر نے تو ہولز کر دی. اب تم دونوں اپنی اپنی گردنیں سوراخ میں ڈال دی. دونوں نے اپنی اپنی گردنیں سوراخ میں ڈال دی. کیا نفسیاتی فیصلہ کیا ہے میرے مولا نے. اور جب گردنیں ڈال دی تو علی نے کہا کمر ان میں سے جو غلام ہے اس کا سر تن سے جدا کر دو. اور جو غلام تھا اس نے جلدی سے گردن کو پھینک لیا. علی کا فیصلہ ہو گیا, جس نے گردن کو کھینچ لیا وہ غلام ہے, جس نے نہیں کھینچا وہ آقا ہے. میرے مولا نے فیصلہ کر کے قیامت تک کے لیے بتا دیا کہ جو تلوار کے سامنے سر بنا دے وہ آقا ہوتا ہے. جو گردن کھینچ لے وہ غلام ہوتا ہے. مولا آپ بھی تو فیصلے کر سکتے تھے, آپ خود آتے اور آ کے میرے مولا کہتے کہ تم میں سے جو غلام ہے میں اس کے ساتھ تم سے جدا کر رہا ہوں. نہیں, کمر سے کہا کمر تم ایسا کرو. بتانا چاہتے ہیں میرے مولا کہ ہمارے بعد ہمارا علم اگر کسی سے ملے گا تو ہمارے غلاموں سے ملے گا. ہمیں تو ہمارا جتا ملا بس وارث قرآن وہ ہوگا کہ جس میں قوت علمی بھی اپنے حلے گا, قوت جسمی بھی اپنے حلے گا. اور جہاں تک قوت جسمی کا تعلق ہے, مجھے آپ کے سامنے اسلام کی تمام جنگیں پیش کرنا نہیں. میں تو جنگ پڑھ نہیں رہا, مولا کی شجاعت کا صرف ایک منظر پیش کروں اور چہنا نہیں, اور انشاءاللہ آپ سن کے بس کرتے رہے. مگر آج آپ کی خدمت میں یہ بھی عرض کر دوں, آج یہ بھی تو مینٹلٹی پیدا ہو گئی ہے کہ آپ جنگیں نہیں پڑھو. خیبر خندق کی ضرورت نہیں ہے, خیبر خندق نہ پڑھو. یہ مینٹلٹی آئی کہاں سے, یہ ذہنیت پیدا کہاں سے؟ شاید دنیا والے سمجھتے یہ ہے کہ مولا علی میدان جنگ میں صرف شجاعت بیان کی جاتی ہے. وہ کون سا درس ہے جو میرے مولا نے میدان جنگ میں نہیں دیا؟ شجاعت کا درس میدان جنگ میں, صحابت کا درس
تمام اصول دین محدود کروں میں ہر طرف دنیا میرے مولا نے بتانے چاہیے. لیکن میں کھڑکی کہاں سے پیدا ہوں؟ فضائی مولا بیان جو ہے جنگوں کو تفکیرہ ہو رہا ہے. کل بھی جنگیں بیان ہوتی تھی، رات بھی بیان ہوتی تھی. کہاں ضرورت نہیں ہے. اس کا سبب کیا ہے؟ دیکھیں تو بچے سے آپ سے بات کروائیے. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ میں یہاں حیدرآباد میں آیا اور یہاں میں آیا تو حامد بھائی نے مجھ سے کہا اب اگر دیکھیے کہ مٹھائی میں سکھائی. میں نے مٹھائی کو رکھا حامد بھائی تب کبھی بالکل بندی. حامد بھائی نے سرور بھائی کو دی. سرور بھائی نے مٹھائی تو میٹھی ہے، ابھی تو ہے نہیں. آپ کو کیسے کڑوی لگ رہی ہے؟ ان کو دیا کہیں میٹھی ہے، آپ کو دیا مٹھائی تو میٹھی ہے، میں نے آپ کو کڑوی کیوں لگے؟ اب جو ٹیمپریچر دیکھا معلوم یہ ہوا کہ 104 بخار ہے. تو بھائی دوا کڑوی تو خود بخود ہی لگے گی جب بخار ہے. توجہ ہے نا بھائی، خیبر وہی ہے، خندق وہی ہے، مگر اصل بات یہ ہے کہ رواداری کے بخار میں منہ کا بڑا خراب کر دیا ہے. سنیے شجاعت کا ایک منظر. مگر آپ سے گزارش یہ ہے کہ جس طرح میں پڑھوں گا آپ کو سننے کا حق بھی اسی طرح ہے. توجہ بنائیے گا. سوال فرمائیں. جنگ صفین میں میرے مولا نے اپنے چچا زاد بھائی ابن عباس کو لڑنے کے لیے میدان میں دیا. ابن عباس میدان میں آئے، مرد مخالف آیا. ابن عباس نے فاصلے جہنم کیا. اس کا بھائی بدلہ لینے کے لیے ابن عباس کے مقابلے پر آیا. ابن عباس نے کہا ٹھہر جا، میں اپنے مولا سے اجازت لے لیا تھا. ابن عباس پلٹ گیا، بولا مجھے اجازت دو تو میں اس کا مقابلہ کروں. علی نے کہا نہیں ابن عباس، تم اپنا لباس ہمارے حوالے کرو، ہم اس کے مقابلے کو جائیں گے. توجہ فرمائیے گا. ارے تم مرتبہ ابن عباس کے لباس کو زیب تن کر کے کائنات کا واحد لا شریک شجاع توجہ فرمائیے گا. میدان میں آئے، مجھ سے مخالف آئے. علی نے اسے تو اپنا تعارف کرا دیا کہ علی لشکر سمجھ رہا ہے کہ ابن عباس سے علی نے مرتبہ وار کیا تو ٹکڑا ہو کے زمین پہ گر گیا. جدھر وہ گرا امر یاس نے امیر شام سے کہا امیر شام دھوکے میں نہیں رہتا، یہ تلوار کا وار بتا رہا ہے. یہ تلوار کا وار بتا رہا ہے کہ نقاب کے پیچھے ابن عباس نہیں آئے، علی آئے. اور یہ میرے مولا کی تلوار کی خصوصیت تھی کہ دشمن بھی وار کو پہچانے گا. یہ ابن عباس نہیں آتی ہے. اگر اشارے کا نہیں یہ ابن عباسی کر دھوکے میں نہ رہو. میں خوب پہچانتا ہوں یہ بات علی کا ہے. یہ تلوار کا بات کرتا اچھا بھی معلوم کرتا. ایک بہت بڑے پہلوان کو جو پورے لشکر کے مقابلے میں تلوار سامتا جاتا علی کے مقابلے پر دیکھا. مگر جس نے مرحب و اندر جیسے سورماؤں کو خاطر کر دی کیا مطلب کرتا تھا. آیا مقابلے پر علی نے کہا وہ بات کرتا رہا، وہ بات کرتا رہا. علی ڈیفینس کرتے رہے، وہ بات کرتا رہا. علی ڈیفینس کرتے رہے. اب جو میرے مولا نے تلوار کا وار کیا تو ایسا لگا کہ بات خالی چلا گیا.
میں نہ کہتا تھا، اب تو یقین آ گیا کہ یہ علی ہے. نہیں ابھی معلوم ہوتا ہے کہ ابن عباس نے علی ہے. کیسے کہ میں پورے لشکر کو حکم دیتا ہوں کہ سب مل کے اس کا حملہ کرو. اب ریاض نے کہا تیرا کیا مقصد ہے؟ کہ سنو، اگر یہ پورا لشکر پیچھے آ جائے تو یہ علی ہے. اگر یہ لشکر پیچھے آ گئے تو یہ علی ہے. یہ سوال پیچھے آ گئے تو پھر یہ کوئی اور ہے. دشمن علی کی پہچان بتا رہا ہے کہ اگر پورا لشکر بھی حملہ کرے گا تو علی آگے بڑھے گا. اور ایک پیچھے نہیں ہٹے گا. چاروں طرف سے گھیرا ڈال کے علی کی طرف بولنے لگا. میرے مولا نے فقط اتنا کیا کہ تلوار کو نیام میں رکھ دیا. لشکر کو پڑھتے ہوئے دیکھ کے علی نے تلوار کو نیام میں رکھ دیا. تلوار کو نیام میں رکھنا تھا. لشکر یہ گھیرا دائرہ تنگ کرتا رہا. چاروں طرف سے قریب آتے رہے. علی اپنے مقام پہ کھڑے ہوئے. دور سے یہ منظر جناب عمار یاسر نے دیکھا اور جناب عمار یاسر نے گھبرا کے حسن مصطفیٰ سے کہا مولا پورے لشکر نے میرے آقا پہ حملہ کر دیا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ کمر امامت ظلمت کی بدلیوں میں چھپ جائے. اگر آپ اجازت دیں تو ہم بھی حملہ کریں. اتنا سجا تھا کہ شجاع باپ کے شجاع بیٹے نے کہا عمار خاموش ہو جا. آج ہی تو میرے پاپا کی شجاعت دیکھ رہے ہیں. سنیے آج بھی تو میرے پاپا کی شجاعت دیکھنے کا دن ہے. لشکر قریب آتا رہا. علی کے نام سے کھڑے رہے. پورا لشکر بالکل قریب آ گیا. جب بالکل قریب آ گیا میرے مولا نے تلوار نہیں نکالی. تلوار تو میرا مولا پہلے ہی رکھ چکا تھا. جیسے ہی لشکر قریب آیا علی نے فقط اتنا کیا کہ چہرے سے نقاب وارث قرآن وہ ہوگا جس میں قوت علمی بھی اپنے حد کمال کی، جس میں قوت جسمی بھی اپنے حد کمال کی. اور نظام گرامی آج تو دنیا علی کی شجاعت سے تشبیہ دیتی ہے. جب ہندوستان اور پاکستان کی جنگ ہوئی تو پاکستان کے کسی شاعر نے 4 مصرے کہے
پاکستان کے سپاہیوں کے لیے کوئی توجہ فرمائیے گا. ماشاء اللہ شعراء حضرات کے بعد تشریف فرما ہے اور انٹرنیشنل لیول کے شاعر حسن صاحب یہاں تشریف فرما ہے. شعراء حضرات فرما ہے، علماء حضرات زاہدین حضرات تشریف فرما ہے. یہ 4 مسئلہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. اس میں تشبیہ یہ ہے پاکستان کے سپاہیوں سے علی کی شجاعت. کہاں میرے مولا کی شجاعت، کہاں پاکستان کے سپاہی. سنیے وہ 4 مسئلے. وہ تشبیہ دے رہا علی کی شجاعت سے. شاعر کیا کہتا، ہر سپاہی لڑ رہا تھا شان حیدر کی طرح، ٹینک اڑتے تھے ہوا میں باب خیبر کی طرح، توپ کے دہانوں سے آتی یہ صدا کی بار بار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. کہاں مولا کی شجاعت، کہاں پاکستان کے سپاہی. وہ احمد تشبیہ دے رہا ہے علی کی شجاعت سے. توجہ ہے نا بھائی. تحفے میں آپ کو 4 مسئلے دے رہا ہوں، توجہ سے سماعت فرمائیے گا. یہ 4 مسئلے کسی علی والے نے سن لیے. یہ 4 مسئلے کسی علی والے نے سن لیے، اور جب علی والے جواب دیتے ہیں نا تو پیروں کے نیچے کی زمین نکل جاتی ہے. سنے پھر وہ 4 مسئلے کہ ہر سپاہی لڑ رہا تھا شان حیدر کی طرح، ٹینک اڑتے تھے ہوا میں باب خیبر کی طرح، توپ کے دہانوں سے آتی یہ صدا کی بار بار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. علی والے نے پڑھ کے کہا مر گئی دنیا علی بننے کی جھوٹی آس میں. اس نے اتفاق کیا ہے کہ 4 مسئلے غازی کی شان میں کہے. سنیے گا، ہر سپاہی لڑ رہا تھا شان حیدر کی طرح، ٹینک اڑتے تھے ہوا میں باب خیبر کی طرح، توپ کے دہانوں سے آتی یہ صدا کی بار بار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. پلٹ کے کہا مر گئی دنیا علی بننے کی جھوٹی آس میں. فرق ہے بسور ہے توحید اور الناس میں. حیدر کرار سے تشبیہ دینا ہے گناہ، بس ملے گی شان حیدر کی فقط افواہ. مر گئی دنیا علی بننے کی جھوٹی آس میں. فرق ہے بسور توحید اور الناس میں. حیدر کرار سے تشبیہ دینا ہے گناہ، بس ملے گی شان حیدر کی فقط عباس میں. سلام علیکم.
مولا کے فضائل عزیز و آپ کا زیادہ ہے دنیا آج تشریف مولا ہوتا ہے، مولا کے فضائل بیان کرتے ہیں، کئی علی کو حد سے بڑا کیا کرتے ہیں، علی کے فضائل میں غرور سے کام لیتے ہیں۔ ہم نے تو مولا کے فضائل کی آج تک حد ہی نہیں سمجھی تھی، علی کو حد سے بڑھائیں گے؟ ارے جائیے آپ اپنے علماء سے پوچھیے کہ انہوں نے علی کے بارے میں کیا کہا، بھائی توجہ فرمائیے گا۔ اور پھر یہ جان سے دیکھیں قطب علی شاہ کیا ہوا، الف میم عین ایک سوی فرق نہ جانو زیر زبر کا، قطب حیاتی رہی نساتی کب سامان سفر کا، الف اللہ میم محمد عین علی، تینوں میں سے زبر کا فرق نہیں ہے۔ پھر سنیں عزیزوں، ہم سے کہتے ہو کہ ہم علی کو حد سے بڑھاتے ہیں، امام شاہ بھائی کہتے ہیں مر گیا شاہ بھائی، مگر یہ نہ سمجھ سکا کہ میرا رب علی ہے یا خدا ہے۔ ہم علی کو حد سے نہیں بڑھاتے، الزام ہم کو دیتے ہیں بھائی، توجہ نہیں فرمائیے گا۔ اور سنیں دیوان حافظ کے یہ شعر ہے، فرماتے ہیں میں نبی کا دوسرا ہر کوئی راضی بس خدا مصطفیٰ جبریل باشد راضی، کہتے میں علی کو دوست رکھتا ہوں، دنیا مجھے راضی کہتی ہے، اگر علی کی محبت رضا ہے تو اللہ بھی راضی، رسول بھی راضی، جبرائیل بھی راضی۔ اللہ بھی علی سے محبت کرتا ہے، رسول بھی محبت کرتے ہیں، جبرائیل بھی محبت کرتا ہے۔ اور شاید اکل کا یہ شعر، اور آپ کا ایسا تو فرمایا اگر یہی بات ہم کہہ دیں، اگر یہی بات ہم کہتے تو دنیا پیچھے ہو جائے گی۔ شاید اکل کیا کہتے ہیں، آہا کے دوستی علی نیز کا براس کو صاحب زمانہ کو شیخ کا بات، جس کے دل میں علی کی محبت نہیں ہے وہ کافر ہے۔ جس کے دل میں علی کی محبت نہیں ہے وہ کافر ہے، چاہے زمانے کا سب سے بڑا ظاہر ہی کیوں نہ ہو، چاہے زمانے کا سب سے بڑا شیخ ہی کیوں نہ ہو، تم علی کو کیا سمجھو، پہلے علی کے غلاموں کو تو سمجھ لو، ارے غلام تمہاری سمجھ میں نہیں آ سکتے تو علی کا سمجھ میں آئے۔ ایک علی کے غلام کا تذکرہ سن لیجیے، دنیا جسے دیوانہ کہتی ہے، نام ہے شمس تبریزی، جدھر سے جاتے علی علی کرتے ہیں، مسجد میں بیٹھے ہیں تو علی علی، گلیوں سے گزر رہے ہیں تو علی علی، جہاں سے علی علی میں یہ تو دیوانے ہیں، یہ تو ہر وقت علی علی کرتے ہیں، یہ تو دیوانے ہیں ہر وقت علی علی کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ علی کا دیوانہ شمس تبریزی مولانا روم کی لائبریری میں پہنچا، مولانا روم علیہ سنت کے بعد ان کی لائبریری میں پہنچا، دیکھا لائبریری کے باہر تالاب کے کنارے ایک تخت بچھا ہوا ہے، تخت پہ کتابیں رکھی ہوئی ہیں اور مولانا روم مطالعے میں مشغول ہے۔ علی کا دیوانہ شمس تبریزی پہنچ گیا، کتابوں کی طرف اشارہ کر کے کہا یہ چیز یہ کیا، تو مولانا روم نے بڑے غرور سے کہا سوچے تو دیوانہ ہے، ایسے تم نہیں جانتے، چلو یہاں سے۔ شمس تبریزی نے ساری کتابوں کو اٹھایا، تالاب میں ڈال دیا، ہم نہیں جانتے ان کا یہاں کا کام ہے۔ ارے پہلے علی کے غلاموں کو سمجھو، علی کو کیا سمجھو گے، تالاب میں ڈال دیا۔ اور مولانا روم نے جو دیکھا ساری کتابیں تالاب میں ڈال دی، کہے علی کے دیوانے اے شمس تبریزی تو نے کیا طلب کیا،
میری ساری زندگی کے سرمائے کو تو نے پانی میں ڈال دیا. گھبرا نہیں, ہمارے کتابیں آپ کبھی واپس کرتے ہیں, مگر آئندہ ایسے گستاخی نہیں کرنا. کتابیں تو دے دیں گے ہاتھوں میں. یہ کہہ گئے علی کے دیوانے شمس تبریزی نے تالا میں ڈالا, کتاب کو نکالا, نکال کے چھایا. نکلنا چاہیے تھا پانی مگر نکلی مٹی, نکلی کتاب, خوش کتاب مگر دیکھیے اپنی کتاب. یہ تو پہلے سے مجھے بھی نہیں تو لگتا ہے کہ پانی لگائیں گے اس پہ. اور ایک کرتے والے نے پھر کتاب میں تالا بہار ڈالا, دوسری کتاب کو نکالا, نکال کے چھاڑا. نکلنا چاہیے تھا پانی مگر نکلی کر. ایک کتاب علی کا دیوانہ تالاب سے خشک نکالتا رہا. مولانا روح حیران و پریشان ہوتا ہے, یہ رقم مشت بلندہ یہ منظر دیکھتے رہے اور حیران ہو کر پوچھا یہ چیز یہ کیا ہے؟ کیسے تم نہیں جانتے ہو؟ اسے تم نہیں جانتے ہو. ہاتھوں کو جوڑ کے کہا اے علی کے دیوانے کیا کسی طرح جان نہیں سکتا ہوں؟ ارے کیا جواب دیا ہے خدا کی قسم کہ علی کے غلاموں کی جوتیاں سیدھی کرو سب جل جاؤ گے. علی کے غلاموں کی جوتیاں سیدھی کرو سب جل جاؤ گے. اب جا کے اپنے علماء سے پوچھو کہ شمس تبریزی کون تھے, مولانا روم کون تھے. مولانا روم نے پورے 12 سال تک شمس تبریزی کی غلامی کرنے کے بعد مصنوی لکھی جس کا ایک شعر یہ ہے کہ مولوی ہرگز مشہور مولانا ہو تا غلامی شمس تبریزی نشور. مولوی اس وقت تک مولانا روم نہ بن سکا جب تک کہ علی کے غلام شمس تبریزی کی غلامی نہ کرے. جہاد ایک لسان کی منزل میں خواتین بھی پیچھے نہیں گئی, خواتین بھی پیچھے نہیں. ایک علی کی چاہنے والی علی کی محبت سے رکھیے جنگ صفین میں مولا کائنات کی فوج میں شامل تھی اور اس کا کام یہ تھا کہ اشعار کے ذریعے علی کے جانباز سپاہیوں کی حوصلہ افزائی کرنے کی. اور نشار قسم کے علی کے سپاہی شیروں کی طرح حملہ کرتے تھے. اتفاق سے یہ داریاں گردی حج کے لیے پہنچی. اتفاق سے امیر شام بھی اسی موقع پہ حج کے لیے پہنچے. کسی نے داریاں سے جا کے کہا, امیر شام سے کسی نے جا کے کہا کہ وہ داریاں گردی جس نے تیری جنگ صفین میں مخالفت کی تھی وائی کی, جاؤ اسے بلا کے لاؤ. سپاہیوں کو بھیجا, سپاہی پہنچے اور مولا کے چاہنے والے کا جواب سن لیجیے گا تو بچے کے ساتھ دروازے پہ پہنچے. چلو تمہیں امیر نے بتایا. کہا خاموش, میرے امیر نے مجھے ہرگز نہیں بلایا, میرے امیر نے مجھے ہرگز نہیں بلایا. کہا کیوں؟ کہا وہ تمہارا امیر ہو سکتا ہے
میرا یہ نہیں ہو سکتا. اس لیے دیکھیے جواب توجہ سے سنیے گا. اس لیے کہ میرا امیر تو وہ تھا جس نے رسول کی زوجہ کو بھی میدان سے واپس بھیجا تو عورتوں کے جھرمٹ میں بھیجا. اگر وہ بلاتا تو مردوں کو نہ بھیجتا. عورتوں کو بھیجتا. مردوں کا اس بات کی دلیل ہے کہ کسی اور کا نہیں ہوگا. تاریخ کا دیر نہیں ہو سکتا. اچھا ڈاکٹر یہی سمجھو کہ ہمارے امیر نے بلایا جاؤ جا کے اپنے امیر سے کہہ دو کہ اگر ملنا ہے تو یہاں ہم سے مل جائے. آپ کسی سے ملنے کے لیے نہیں جائیں گے. سپاہی واپس گئے تو اس نے تو بڑے سخت لہجے میں گفتگو کی. وہ تو تجھے امیر ہی ماننے سے انکار کرتی اور اس نے کہا کہ اگر ملنا ہے تو ہم سے یہاں مل جائیں. اچھا عورت کی یہ ضرورت کی ہمت ہم خود جاتے جو میں آپ کو ملنے کے لیے چلے. اتفاق سے یہ موقع تھا کہ دانیہ ہندی طواف خانے کعبہ کے لیے جا رہے ہیں. سامنے آ کے کھڑے ہو گئے. دانیہ کعبہ کے سامنے سے ہٹو, ہم اللہ کے گھر کے طواف کو جا رہے ہیں. یہ نہیں بنے تو میں سنا نہیں ہم نے کیا کیا. میں اللہ کے گھر کی طواف کو جا رہی ہوں, میں سامنے سے بیٹھا. جب تیسری مرتبہ کہا تو انہوں نے بڑے غرور اور تکبر کے لہجے میں کہا دارمیہ یہ بھی جانتی ہے کس سے بات کر رہی ہے. جس ردیف و قافیے میں مخاطب کیا تھا اسی میں پلٹ کے جواب بھی دیا. کہا یہ نام ہے کہ کس سے بات کر رہی ہے, یہ سوچ کس مقام پہ بات کر رہا ہوں. اس لیے کہ یہ مقام ہے جہاں بڑے بڑے شہنشاہ اپنا غرور اپنے محلوں میں چھوڑ کے آتے ہیں. یہاں سچ کا کے بعد تکبر کے لہجے کے بعد غرور کے انداز میں بات کریں. اچھا جانتے یہ بتاؤ کہ تم نے جنگ صفین میں ہماری مخالفت کیوں کی تھی؟ کہ ماضی کے سیدھے میں بات نہ کر, ماضی کے سیدھے میں بات نہ کر, ماضی حال مستقبل کے سیدھے میں بات کر. ہمیں تو تجھ سے کل بھی عداوت تھی, آج بھی عداوت ہے اور ہمیشہ ہمیشہ عداوت رہے گی. تمہیں علی سے اتنی محبت کیسے ہے کہ تم نے علی کی حمایت کی, پھر ماضی کے سیدھے میں بات کر. مجھے تو اپنے مولا سے کل بھی محبت تھی, آج بھی ہے اور ہمیشہ رہے گی. کراریاں علی اس دنیا سے گزر گئے, تم آج بھی علی سے اتنی محبت ہے کہ دنیا کی اور شخصیتیں ہوتی ہیں مرنے کے بعد بھلا دی جاتی ہے. میری محبت میں تو اور اضافہ ہو گیا. تو اپنا مقابلہ دیکھو, میں اسی میں کر رہا ہوں. آپ تو بڑی عجیب میمورٹی کے لوگ پیدا ہو گئے ہیں کہ ذرا کچھ کہہ دیجیے, یہ نہ پڑھو, وہ نہ پڑھو, یہ نہ کرو. ساری بادشاہ کی آنکھوں میں آ کے ڈال کے جواب دے رہی ہے دانیہ. کہتے توجہ بتائیے گا, کہتی ہے دانیہ تو اپنا مقابلہ علی سے کرنا چاہتا ہے. سن, میرا مولا مثل آسمان کے ہے جس پر نیچے اونچائی ہو جا سکتی ہے مگر اس تک پہنچ نہیں سکتی. اور تو مثل اس گندے ناکے کے جس سے سینکڑوں گندی ناکے نکل رہی ہے. کتابیاں ہم بھی تو ہے, تمہیں اس سے اتنی محبت ہے, ہمیں تو نہیں ہے. تم کو اتنی محبت کیوں ہے؟ ہم بھی تو ہے, ہمیں تو علی سے محبت نہیں ہے. بھائی پوری کمال توجہ سے دانیہ کا جواب سن لو. کیا اس کی وجہ ہے مجھے محبت ہے تجھے نہیں ہے, مجھے محبت ہے تجھے نہیں ہے. اس کا سبب یہ ہے کہ میرے مولا کی محبت مقناطیس ہے اور مقناطیس کی خاصیت یہ ہے کہ وہ لوہے کو کھینچتا ہے, کوڑے کرکٹ کو نہیں دیتا ہے. اور اب
دستور رہا جب انہوں نے علی والوں کو کنٹرول سے باہر نکالا تو دولت نے علی والوں کو توڑ بچا. کدائی میں بات بتاؤ، اگر ہم تمہیں کچھ دولت ہے تو لو گی، داخلے کا کوئی کیوں نہیں دوں، ضرور لوں گی. اور یہی انہوں نے آفر کیا تھا ماں کو. انہوں نے کیا جواب دیا؟ تیری دولت ہے گا، ہماری دولت میں سے ہم کو دے گا، ہم کیا احسان کریں گے. تو داخلے سے داخلہ اگر ہم کو دولت دے تو روکی، اب تو ایسے جواب دے رہی ہے تو دولت دینے کا کون سا موقع ہے؟ تو ہونا چاہا داخلے کا ضرور لوں گی. کاشتوں کی تھیلی لاؤ، اشرفیوں کی تھیلی بھر کے لائیں گے. تھیلی داریہ کیا امیر شام کے حوالے کیا، امیر شام میں داریہ ہوتی. داریہ نے تھیلی کو پکڑا، کب کہنے کو تو امیر شام بنتے ہو اور اتنے سے اشرفیاں آئے ہو. اب جلالتی تو ہو گیا، اس لیے کہ اپنا کچھ ہوتا تو احساس بھی ہوتا. اونٹ بھر کے لاؤ داریہ کے لیے اشرفیوں کا، اونٹ بھر کے لاؤ. اشرفیوں کا اونٹ بھر کے داریہ کے لیے لایا گیا. مہار میرے شام میں داریہ کے حوالے کے داریہ نے مہار کو پکڑا، نہ سلام نہ دعا لے کے جانے لگی. انہوں نے سوچا کہ کوئی بات ہی نہیں، میں اتنی دولت دیتے ہوئے لے کے جا رہی ہے. کداریہ سنو سنو ٹھہرو داریہ، ایک بات بتاتی جاؤ. کہا کیا کہ اگر علی ہوتے تو کیا تجھے اتنی دولت دے دیتے؟ اگر علی ہوتے تو مجھے ایک کوڑی نہ دیتے. مسکرانے لگے. سوچا میں نے دولت دے کے علی والی کا جوڑ دیا، مگر اطمینان قلب کے لیے پھر پوچھا کہ کیا علی ہوتے تو تجھے اتنی دولت دیتے؟ پلٹ کے کہا اگر میرا مولا ہوتا تو مولا کا نام سن کے چھوڑا ہے. اگر میرا مولا ہوتا تو ایک بوٹی کوڑی نہ دیتا، اس لیے کہ بیت المال غریبوں اور حاجت مندوں کی حاجت روائی کے لیے ہے، مخالفوں کی زبان بند کرنے کے لیے. بس اللہ نے محمد عزیزوں میں آپ کی خدمت درج کروں. علم میں مولا کا اس منظر کمال پر ہے کہ انتہائی متاثر مزاج انگریز رائٹر جس کا نام گیبل ہے، اس کی پوری زندگی اسلام کی مخالفت کی گزری. سمجھا ہے اسلام کا مخالف کوئی وہی امام ہے جس نے لکھا کہ محمد is 4 in 1 hand and the Quran in another hand. جس نے لکھا کہ محمد نے ایک ہاتھ میں قرآن اور ایک ہاتھ میں تلوار لے کر روم کے کھنڈرات پر حکومت کی بنیاد ڈالی. انتہائی متاثر مثال جس کی پوری زندگی اسلام کی مخالفت میں گزری. اور مرتبہ نہج البلاغہ کو پڑھتا ہے، مولا کے خطبے کو پڑھتا ہے، جس میں مولا لکھتے ہیں زمین کیسے بنی، آسمان کیسے بنا، ستارے کیسے وجود میں آئے، پانی کیسے بنا، انسان کی خلقت کیسے ہوئی، انسان کن کن اجزاء سے ترتیب پایا. یہ ساری چیزوں سے بڑی حیران کیا. آج سے 1400 سال پہلے عرب کے پدموں کے درمیان ایک انسان کھڑا ہو کے بتا رہا ہے زمین ایسے بنی، آسمان ایسے بنا، ستارے ایسے بنے. تو حیران ہو گیا، حیران ہو گیا. اور اس نے نہج البلاغہ کے اس خطبے کو، کتاب کو سائنسدانوں کے پاس بھیجا اور خط لکھا کہ علی کے خطبات کو سائنس کی روشنی میں پڑھو. علی کے خطبات کو سائنس کی روشنی میں پڑھو اور نتیجے تک پہنچو کہ علی نے جو خطبہ کیا ہے خلقت آسمان، زمین اور آسمان کے سلسلے میں، کیا آپ کی سائنس بھی یہی کہتی ہے؟ کتاب لکھا. سائنس کا 1 سال تک مطالعہ کرتے رہے، خطبے کو پڑھا،
نہج البلاغہ کو پڑھا اور اس کے بعد دیوبند کو خط لکھا کہ ہم نے علی کے خطبات کو پڑھا، ہم نے نہج البلاغہ کو پڑھا اور ہم علی کے خطبات کو پڑھ کر اس نتیجے میں پہنچے ہیں کہ یا تو یہ دنیا علی نے بنائی ہے علی نے بنائی ہے، علی نے، اور وہ خطبہ کون سا؟ دیکھیے وقت زیادہ ہو جائے گا، میں اس کی تفصیلات پر نہیں جاؤں گا، لیکن اتنا ضرور رکھ کر تم آپ کی خدمت کی خطبہ وہ خطبہ کل جس طرح میں نے اشارہ کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا میں نے اشارہ کیا تھا کہ میرے پاس آئے مولانا کے پاس، مولانا دل چاہتا ہے کہ آج آپ سے تفسیر قرآن سے اپنے پاس بیٹھ گیا، اس کے بعد تفسیر بیان کرنا شروع ہوئی، رات گزر گئی، صبح ہو گئی، ابن عباس کیا کرے وقت نے ساتھ نہیں دیا، اگر اور وقت ہوتا نماز کا وقت ہو گیا چلو نماز پڑھتے ہیں، ابن عباس نے کہا تو مولا پوری رات گزر گئی اور حق تفسیر ادا نہیں ہو سکا، تو پھر مولانا نے کہا یہ سب لوگ پورے قرآن میں، پوری کائنات میں، قرآن میں ہوئی وصول الحمد میں، وصول الحمد میں، بسم اللہ میں، بسم اللہ میں، مولانا نے کہا تو میں تو رکتا ہوں جو پے کے نیچے لگایا جاتا ہے، میں کیا بات سے بات نکلتی ہے اور تو آپ تھوڑا سماج کروانے میں رکتا ہوں جو پے کے نیچے لگایا جاتا ہے، پورا قرآن سمٹ کے آ گیا جو نقطے میں سمٹ گیا، تو کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پورا قرآن نقطے میں آ گیا؟ کیونکہ ہمارے علماء نے اس کے بڑے اچھے اچھے جواب دیے اس زمانے میں جبکہ سائنس کی ترقیات نہیں تھی، اور علماء نے اس زمانے میں بڑے اچھے اچھے جواب دیے۔ ہمارے علماء نے کہا کہ جب پورا ایک تلا ایک بیچ میں سما سکتا ہے تو قرآن نقطے میں کیوں نہیں سما سکتا؟ جب یہ اتنے سارے ستارے اور کائنات آنکھ کے نقطے میں سما سکتی ہے تو قرآن نقطے میں کیوں نہیں سما سکتا؟ بڑے اچھے اچھے جواب دیے علماء نے، مگر میں تو آج کے دور میں سائنٹیفک دور میں جدید دور میں اس کا جواب دینا چاہتا ہوں، سائنس کی ترقی کے دور میں آپ کو لہذا فرمائے دیکھیے اتنی کتابیں لکھی جا رہی ہیں، اتنی کتابیں لکھی جا رہی ہیں کہ جو امریکہ کی سب سے بڑی لائبریری کانگریس لائبریری اس میں اتنی کتابیں ہو گئی کہ رکھنے کی جگہ ہے، توسیع کی پھر بھی سارے لاکھوں کروڑوں کتابیں نکل کے آتی ہے، کتنی کتابیں ہو گئی تو ان کا کیا کیا جائے؟ لہٰذا انہوں نے 0.35 mm کے کیمرے سے ریل تیار کی، یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ پورے قرآن نقطے میں کیسے سما گیا، ایک ریل تیار کی 4 انگل کی ریل، اور اس کے اندر پوری کتاب کو منتقل کر دیا، اسے پروجیکٹ پر رکھیا، پوری کتاب سامنے نکل آئی، ریلیں اتنی ہو گئی کہ ریلیں رکھنے کی جگہ نہیں رہی، تو پھر ایک اور ریل تیار کی مائکروفون، یہ اور چھوٹی ریل، اس کے اندر پوری کتاب منتقل کر دی، یہ بھی بہت ہو گئی، تو پھر تیار کیا مائکرو ڈاٹ، ایک نقطہ، ایک نقطہ مائکرو ڈاٹ، پوری کتاب کو نقطے میں منتقل کر دیا۔ اب آپ اسے پروجیکٹ پر رکھیے، جس صفحے کو نکالنا ہے نکال لیجیے، نکال لیجیے، پوری کتاب ایک نقطے میں سما گئی۔ تو جب آج آپ پوری کتاب کو ایک نقطے میں سمیٹ سکتے ہیں تو قرآن نقطے میں کیوں نہیں سما سکتا؟ مگر اب اس سے جاسوسی کے کام ہونے لگے، جاسوسی کے کام ہونے لگے اس سے۔ مثال کے طور پر یہاں سے امریکہ میں یہاں خیریت سے ہوں، خیر کے اوپر مائکرو ڈاٹ رکھ دیا،
جس کے اندر ہندوستان کے خفیہ مقامات کے تمام تصاویر، اس میں قید مائکروڈاٹ قید لگا اور لگا کہ امریکہ بھی دیا، امریکہ میں جس کے پاس خط جانا وہ جانا کہ قید کے اوپر مائکروڈاٹ ہے، اس نے مائکروڈاٹ کو نکالا، پروجیکٹ پہ رکھا، سب لکھ دیا، خفیہ مقامات نے کہا کہ پورے نقشے وہ ساری چیزیں اس کے اندر ہر مائکروڈاٹ سے یہ کام جاسوسی کے لیے جانے لگے۔ جس وقت ایران میں انقلاب آیا تو آیت اللہ خمینی نے پہلا کام یہ کیا کہ امریکہ کی ایمبیسی پہ قبضہ کر کے ان تمام فائلوں کو اپنے کنٹرول میں کیا جن میں مائکروڈاٹ تھے۔ میری سمجھ میں یہ بات نہیں آئی کہ شاہ ایران کا ذہن وہاں کیوں نہیں پہنچا، کسی اور کا ذہن کیوں نہیں پہنچا، آیت اللہ خمینی کا ذہن کیوں پہنچا؟ اس لیے کہ آیت اللہ خمینی کا ذہن وہ تھا جو نقطہ باعث بسم اللہ کی آیت اور بس انتہائی کرتا وہی خطبہ ہے کائنات کی خلقت کے سلسلے میں جو مولانا ابن عباس کے سامنے وہ خطبہ دیا۔ بس چند منٹ آپ کی فکر کو خطبے کے ارد کرنا چاہتا ہوں خطبے کے الفاظ کہ اپنے پاس سوال کرتے ہیں مولا سے، مولا یہ فرمائیے یہ کائنات بنی کیسے ہے، یہ کائنات بنی کیسے؟ خدا کی قسم سب رکھتا تھا کہ آج جو کچھ علم ہمارے پاس ہے، علوم کی جو خزانے ہیں، وہ ابن عباس کے سوالوں کا صدقہ ہے۔ ورنہ پوچھنے والے مولا کہتے ہیں سرمنی خبر کب تک ہوئی، وہ سوال کر رہے ہیں بتاؤ میرے سر میں کتنے بار ہیں؟ اب مولا نے بولا کہ کیا خوب جواب دیا، میں تو بتا دوں گا مگر تو گر نہیں سکے گا، اور میں تو اس سے آگے کی بات بھی جانتا ہوں کہ تیرے ہر بال کے ساتھ ایک شیطان بیٹھا ہوا ہے۔ اور سنتے ہوئے مولا نے سنو لے احساس جب اللہ کو کائنات خلق کرنا ہوئی تو اللہ نے زمین اور آسمان کے برابر مادہ دیا، نے جو برابر خطبہ ہے زمین اور آسمان کے برابر خطبہ دیا، اللہ نے مادہ دیا، اللہ نے اس مادے پہ اپنے جلالت کی نگاہ ڈالی تو مادہ کھولنے لگا، پانی پانی ہو گیا، اللہ نے پھر اس پہ اپنے قیامت کی جلالت کی نگاہ ڈالی تو وہ کھولنے لگا، اس میں سے بخارات اٹھنے لگے، بات جب بخارات اٹھتے چلے گئے اللہ ان سے آسمان بناتا گیا، اللہ ان سے آسمان بناتا گیا۔ کہا ابن عباس نے مولا کیا یہ جو آسمان ہے کیا یہ ٹھوس ہے، کیا یہ ٹھوس ہے؟ نہیں ابن عباس یہ طوفان کا مجموعہ ہے، یہ گیسز کا مجموعہ ہے، یہ گیسوں کا مجموعہ ہے۔ تو ایک مرتبہ کہا مولا یہ آسمان کیسے بنا؟ کہ ابن عباس اللہ نے جب پہلا آسمان بنایا تو اللہ نے اس کا نام رفیع رکھا، اور ابن عباس تم جانتے ہو اس پہلے آسمان کا زمین سے فاصلہ کتنا ہے؟ 500 سال نظر کا فاصلہ ہے، 500 سال نظر کا فاصلہ ہے۔ اور اس کے بعد اس کے بعد اللہ نے دوسرا آسمان بنایا تو اللہ نے دوسرے آسمان کا نام خیروم رکھا۔ ایک بعد اس کا فاصلہ دوسرے آسمان سے 500 سال نظر کا فاصلہ ہے۔ ایک بعد اس کے بعد اللہ نے تیسرا آسمان بنایا، اس کے بعد اللہ نے تیسرا آسمان بنایا، اس کا نام خیروم رکھا۔ ایک بعد اس کا فاصلہ بھی 500 سال نظر کا فاصلہ ہے۔ اور ایک نے باتوں جاتے ہو اس تیسرے آسمان پر اتنے فرشتے ہیں کہ تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ارے اتنے بات کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں ہے، کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں ہے، کوئی رکوع میں ہے اور کوئی سجدے میں ہے۔ اور اتنے بات جب قیامت آئے گی تو یہ سارے فرشتے کہیں گے پڑھنے والے اتنی جلدی قیامت آ گئی، ابھی تو ہم سے حق عبادت بھی ادا نہیں ہو سکا، ابھی تو ہم سے حق سجدہ بھی ادا نہیں ہو سکا۔ ایک بعد اس کے بعد اللہ نے چوتھا آسمان بنایا، اس کا نام فیروم رکھا، اس کا فاصلہ بھی 500 سال نظر کا فاصلہ ہے، 500 سال نظر کا فاصلہ ہے۔ ایک بعد اس چوتھے آسمان پر اتنے ستارے ہیں، اتنی کہکشائیں ہیں، ایک بات جس کا تو تصور بھی نہیں کر سکتے، یہ تصور بھی نہیں کرتے۔ پھر 5واں آسمان بنایا، پھر 6واں آسمان بنایا، پھر 7واں آسمان بنایا، 7واں آسمان بنایا۔ اور ابن عباس اس 7ویں آسمان کا نام آروس ہے۔ ابن عباس دیکھیے سوال کیے جا رہے ہیں ابن عباس
مسلسل سوال کیے جا رہے ہیں. کیا مولانا یہ فرمائیے ساتواں آسمان کے اوپر بھی کچھ ہے؟ ساتویں آسمان کے اوپر بھی کچھ ہے؟ ابن عباس ارے ساتویں آسمان کے اوپر یوں سمجھ لو خلا ہی خلا ہے، اور اتنی خلا ہے ابن عباس جس کا تم تصور نہیں کر سکتے. اور ابن عباس یہ چوتھے آسمان تیسرے آسمان پہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ یہاں پہ مخلوق نہیں ہے؟ ابن عباس بہت سے ستارے ہیں جہاں پہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کی مخلوق ہے. اور ابن عباس سنو ہم تمہیں یہ بھی بتا دیں یہ عرب کے بدو مجھے امام مانے یا مانے مگر جتنے ستاروں کا مخلوق ہے وہ مجھے امام مانتے ہیں. دنیا والوں نے وارثان قرآن کی قدر نہ کی، جو سن قرآن پر ہوئے وہی وارثان قرآن. اگر قرآن کو نیزے پہ بلند کیا گیا وارثان قرآن کے سروں دونوں کے نیزے پر بلند. حسین خدا کی قسم آج آئی کہ میں آپ کی خدمت یہ عجیب و غریب سے میں مانتا ہوں اس کی اہمیت کو آج اور ہمیں بڑی حیرانی ہوتی ہے ایسے اگر کیا ہونے اور دلی پر آمادہ ہوتے ہیں، لیکن میں مسائل سے پہلے آپ کی خدمت میں ایک بات کرتا ہوں توجہ سے سنیے. آپ جانتے ہیں آپ کچھ قیمت کیا ہے؟ حیرانی ہمیں اس بات پر ہوتی ہے کہ آج اپنے لوگ ان معصومین علیہ السلام کے شیطان موجود ہیں. امام واضح طور پر فرماتے ہیں کہ جس کے ہاتھ سیاست ایک قطرہ نکل گیا، ایک قطرہ نہیں روایت کے چولہے چھٹے امام کیے کہ اگر مچھر کے پر کے برابر بھی آنسو کا قطرہ آ گیا اس پر جنت واجب ہے، اس پر جنت واجب. لیکن حیرانی یہ ہے مجلس کے اللہ میں آنے والی ذکر حسین کرنے والی نہ جانی کیسی بدعقیدگی کی ہے. کہتے رونے سے جنت نہیں مل سکتی، آنسو سے جنت نہیں ملے گی. یہ اپنے ہو کے مجلس میں آنے والے کیسے آنسو سے جنت نہیں ملے گی. دیکھیے مسائل پڑھنا، لیکن پہلے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں پہلے غیر مسلمین کا عقیدہ دیکھو، غیر مسلمین کا عقیدہ دیکھو. شیعہ کی اپنے ان کے کہتے ہیں سے جنت تو مل سکتی، مگر ایک غیر مسلم کا عقیدہ میرے قصبہ شکارپور میں ایک ہندو پنڈت لکشمن پرساد میرے شکارپور میں اور آدمی ہر جگہ سے مایوس ہوئے، اور جب ہر طرح سے مایوس ہو گئے کسی نے کہا کہ جاؤ امام حسین بارگاہ دعا بس محرم کو دعا کر لکھنؤ شاد میں بیٹا ہوں. میرے وطن شکارپور کے رہنے والے ہمارے دوست بلال بھائی شکارپور کے، ہمارے شاہد بھائی بدری بھائی سب شکارپور کے ہیں. آپ ان سے پوچھیں ہمیشہ مجلس سے عذاب رکھتے تھے، پوری زندگی کو وقت کر دیا ذکر مولا کے لیے. کبھی نمبر پر نہیں بیٹھتے تھے، ہمیشہ کھڑے ہو کے پڑھتے. ان کے 4 مسئلے تحفے میں سن لیجیے اور اس کے بعد مسائل. لیکن عزیز و 4 مسئلے کا بچے سے سنیے گا وہ کیا کہتے ہیں. عقیدے کی بلندی کے لیے ہندو ہو کے وہ کہتے ہیں شبیر کا بندہ ہوں، گنہگار بھی ہوں، دوزخ میں نہ جاؤں گا، خطاوار بھی ہوں. میں کیا کر رہا ہوں؟ شبیر کا بندہ ہوں، شبیر کا بندہ ہوں، گنہگار بھی ہوں، دوزخ میں نہ جاؤں گا، خطاوار بھی ہوں.
لیکن آسموں شبیر کا بندہ گنہگار کی دوزخ میں نہ جاؤں گا خطا وار کی اور اگر لیتی گئے کھینچ کے 10-20 ملک اشکوں سے بجھا دے گا آزادارو ارے آسموں کی قدر و قیمت کتنا ہو گیا کتنا ہو گیا آزادارو اس کا چیک کرتا ہوں کتنا مطلب کریں گے میرے چوتھے امام کی پوری زندگی راتوں ہو گئی اور میں سچ کرتا ہوں قیامت کی روایت قیامت کی روایت میرے 5ویں امام نے پوچھا بابا کب تک مریں گے بابا آپ تو ساری رات ڈوب رہے بابا سارے دن ڈوب رہے بابا آپ تو آپ کی آنکھ سے آنسو بھی نہیں گرتے خون گرتا بابا آپ تو نہ رات کو سوتے ہیں بابا آپ نہ دن کو سوتے ہیں بابا کبھی تو سو جائیے بابا ارے سنیں گے کیا فرمایا کہتے بیٹا کیسے سو جاؤں میرے لال میرے لال اگر کبھی آنکھ لگنی جاتی ہے تو بابا کا کہنا ہے زینب کی چادر سامنے آ جاتی تو میں نے وعدہ کیا تھا آپ سے وعدہ کیا تھا کہ بلند آواز سے کہیے کے سلسلے میں تینوں مجلسوں میں ایک روایت پڑھوں گا محرم کا 4 کا مدار ہوا میرے 5ویں امام کی خدمت میں جناب ابو بصیر پہنچے آؤ ابو بصیر بیٹھے ابو بصیر معلوم ہے محرم کا 4 کا مدار ہو گیا تاریخ ہے نہیں کہ فاطمہ کا چمن ادھر ابو بصیر وہ تاریخ ہے نہیں کہ نبی کا گھر تارا ابو بصیر وہ تاریخ ہے نہیں کہ چچا کے بازو قلم بصیر ہوتے رہے اور ایک بات ابو بصیر نے رومال آنکھوں پہ رکھا سر اٹھایا بولے امام نے سر اٹھایا ابو بصیر میں اپنے گھر کے مسائل پڑھ رہا ہوں اور تو رو رہے یار ابو بصیر کام میں لگے بولا میرا پورا رومال دیکھیے بولا پورا رومال آنکھوں سے کر ہو گیا بولا رو رہا ہوں میں بولا رو رہا ہوں ابو بصیر ارے تو نے حساب نہیں کیا ابو بصیر اے ابو بصیر شرما کے ڈالو اے ابو بصیر آہستہ ڈالو ابو بصیر ایسے ڈالو جیسے وہ مارتی ہے جس کا جواب میں کیا شہزادے کا بھروسہ ہے وہ شہزادہ جو سورت میں سیرت میں شبیہ رسول بابا دشمن آنے کے گئے بابا سینے میں دم گھٹ رہا ہے بابا جب بابا میں لانے لگے بابا اجازت دے دی میرے یاد میں نہیں پالا کہ پھوپھی نے مجھے پالا پھوپھی سے اجازت دی آئے سر جھکا کے پڑے زینب نے دیکھا ایسا لگتا ہے آج میرا اکبر کچھ سوال کرنا چاہتا میرے زینب کا تھا میں نے اکبر کے کسی سوال کا حل نہیں کیا آج اگر اکبر نے پانی کا سوال کر لیا
تو سائن کہاں سے جاتے ایک بات جب آگے بات کر کے کہا میرے رات کو بھی کچھ میں نصاب بتا میرے رات کیا چاہتا وہ بھی ہم مارنے کے نصاب بیٹا اسی لیے پالا تھا ہم نے تمہیں کہ تم ہم سے مرنے کے لیے جانو تب وہ بھی ہم اگر حشر میں واقع مطلع نے سوال کر لیا کہ تم نے میرے لال سے اپنے لال کو زیادہ سمجھا تو کیا جواب دے گی؟ زینب کہنے لگی میرے لال اگر تیرے قربان ہونے سے میرا حسین بچے جیسے اکبر کے دامن کو پکڑ کے کھینچتا دیکھیے کہ نفسیات نہیں رکھتی اگر زینب پکڑتی تو بازو کو پکڑتی دامن کو نہیں پکڑتی ام لینا پکڑتی تو بازو کو پکڑتی دامن کو نہیں پکڑتی یہ دامن کو پکڑنا بتاتا ہے کہ شاید کوئی کمسین بچی تھی جیسے بھارے گھر سے جماعت کا جنازہ نکلنا علامہ سر پہ رکھا اکبر چند قدم چلے پیروں کی آواز سنی پیچھے مڑ کے دیکھا وہی میرا پورا باپ جس نے علامہ سر ہتھیار سجائے بابا آپ کیوں آنے بابا یہ ہتھیار آپ نے سجائے بابا یہ علامہ آپ نے رکھا ہے بابا آپ کا حسین کا یہ ٹکڑا اس آنسوؤں کے گنگانے سے سننا تھا بڑی مظلومیت میں ڈوبا ہوا ٹکڑا حسین نے کچھ نہیں کہا بس یہ ٹکڑا حسین نے کہا بیٹا کاش تو بھی صاحب اولاد ہوتا اور یہ 18 برس کا جوان ہوتا تو تجھے معلوم ہوتا کہ جوان بیٹے کو کیسے ہو سکے پہلے ہم نے 120 کو وصل کیا پیاس کی شدت میں ستایا آئے بابا اگر چند قبل آپ کو مل جائیں تو میں بتاؤں کہ بنی ہاشم کی جوان کیسی کرنی بیٹا یہاں پانی کا بیٹا اپنی زبان ہمارے منہ میں تو کچھ تسلی ہوئی حسین کے منہ میں اکبر میں زبان کی فوراً کھینچ بابا آپ کی زبان میں تو کانٹے بچھے ہیں بابا بابا آپ کو ہم سے زیادہ پیاس ہے بابا جاؤ میرے لال تمہارے نانا ہمیں کوثر سے سیوا کرے یہ حملہ کیا 80 بہت مسئلے جہنم کیا بس اب سن لیجیے اللہ میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا آپ نے روایتوں کے اختلاف سنا کہ علی اکبر کے ایک روایت ملتی ہے کہ حسین نے نظام مارا دوسری روایت ملتی ہے کہ سینان بن انس نے نظام مارا تیسری روایت اور ملتی ہے تو سمجھا ہی جاتا ہے کہ یہ اختلاف روایات ہے روایت کا اختلاف ہے کہ کسی نے لکھ دیا حسین نے نبی نے مارا کسی نے یہ لکھا کہ سینان بن انس نے نظام مارا خدا کی قسم مختار کا بڑا عظیم کارنامہ یہ واقعات ہم تک نہیں پہنچتے پہلے حسین نے نبی سے یہ پوچھا پہلے یہ بتا کہ شہزادے کے نیتا کیسے لگ رہا ہے
ہوا. یہ چاروں طرف سے نیزے لے کے علی اکبر کو گھیر دو. یہ عباس کا بھتیجا ہے, یہ علی کا پوتا ہے, اس طرح قابو میں نہیں آئے گا. تو چاروں طرف سے نیزہ برداروں نے نیزے ہاتھوں میں لے کے علی اکبر کو حلقے میں گھیر دیا اور علی اکبر جنگ کرتے رہے. تو ایک جانب حسین ابن نبیل لاشوں کے درمیان میں کہتا ہے, وہ کہتا ہے کہ میں لاشوں کے درمیان مردہ بن کے لے گیا. دوسری طرف سنان ابن انس مردہ بن کے لاشوں کے درمیان لے گیا. جب شہزادہ جوش سے سجاد ہوئے جنگ کرتے ہوئے آگے بڑھا تو میں نے آگے سے نیزہ مارا. سنان ابن انس نے پیچھے حسین ٹھوکرے کھاتے ہوئے آگے بڑھے, آواز دیتے ہیں, کبھی اٹھے کبھی پھر گئے. اور میر علی صلی اللہ علیہ نے کہا کبھی اٹھے تو کبھی شاہ مشرفین گرے, لکھا یہ ہے کہ بہت لگا حسین. تمہاری کوئی تمنا ہے تو ایسا کرو بیٹا. بیٹا تم نے آج تک ہم سے کچھ نہیں مانگا. بیٹا بابا آپ سے کیا مانگتا؟ جس چیز کی ضرورت ہوتی تھی پھوپھی سے مانگ, میری پھوپھی میرے ہر سوال کو پورا کرتی تھی. بابا کبھی ضرورت نہیں آئی کہ میں آپ سے مانگتا ہوں. لیکن بابا اب میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں بابا, لیکن بابا جو مانگو گا آپ دیں گے, میرے نام جو مانگے گا ملے گا. کہ بابا جو مانگوں گا دیں گے. بیٹا تیرا باپ امام وقت ہے, اگر کائنات مانگے گا تو ابھی تو ملا کے رکھ دے گا. میرے نام سوال دوں گا کہ بابا سہرا سے بچھڑے ہوئے کربلا نے آستین و قرون کا کھٹنے زمین
پٹے گئے زخم علی اکبر میں ہاتھ ڈالا. ابھی پرچی کو پکڑا تھا کہ زمین کربلا پر ایک مرتبہ چاروں طرف دیکھا. وہ عالم کھڑے ہوئے, وہ شیش کھڑے ہوئے, وہ انوش کھڑے ہوئے, وہ مالائی کھڑے ہوئے, وہ یارب کھڑے ہوئے, وہ انگریز کھڑے ہوئے, وہ نمک کھڑے ہوئے, وہ خیرات کھڑے ہوئے, وہ یحییٰ کھڑے ہوئے, وہ زکریا کھڑے ہوئے, وہ صالح کھڑے ہوئے. تمام ملائکہ گھیرے ہوئے, تمام انبیاء گھیرے ہوئے. ابراہیم آگے بڑھے. حسین, میں نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنا چاہا تھا تو ہاتھوں پہ پٹی مار دی تھی, مگر تو تو بیٹے کے سینے سے بچی نکال رہا. اے حسین, میں نہیں دے سکتا. حسین, میں جا رہا ہوں. ابراہیم چلے گئے. یعقوب آئے. حسین, میرا ایک بیٹا جدا ہو گیا, میرے آنکھوں کی بینائی چلی گئی تھی, مگر تو اپنے بیٹے کے سینے سے پرچی نکال رہا. تو صبر کا سلطان. ایوب آگے بڑھے. حسین, میرا سب مشہور آنا, مگر تیرے صبر کا کیا کہنا. اپنے بیٹے کے سینے سے پرچی نکال رہا. انبیاء چلے گئے, زمین کربلا خالی ہو گئی, ملائکہ چلے گئے. حسین نے دیکھا کیا سب چلے گئے؟ ایک مرتبہ دیکھا رسول اللہ پالوں کو دکھلائے ہوئے کہاں جانے پڑے گا. میرے حسین, تیرا نانا میرے قریب ہے. بچی کا بھائی کا نے دیکھا علی اللہ ہے. بیٹا حسین, بچی کا دیکھا فاطمہ زہرا آگے بڑھی. حسین, میرے دودھ کی تاثیر نکالے. اکبر کا کلیجہ نکال آیا. بس اب آپ مجلس تمام ہے عزادارو. حسین نے اکبر کے لاشے کو اٹھانا چاہا. حسین سے لاشا نہیں اٹھا. تو ایک مرتبہ حسین نے فرات کا رخ کیا. اور میر انیس نے کیا خوب کہا ہے. میر انیس فرماتے ہیں, عباس, تم تو نہر پہ سوتے ہو چین سے, لاشا پسر کا اٹھ نہیں سکتا حسین سے. لاشا نہیں اٹھا. اب جو لاشا نہیں اٹھا, ایک مرتبہ اکبر کے لاشے کو اٹھانا چاہا, گردن میں باہیں ڈالی. بس 2 منٹ ہیں اور مجلس تمام ہے عزادار. لے کر چلے لاشے کو. پھر لاشے کو رکھا, پھر لاشے کو اٹھایا, پھر لاشے کو رکھا, پھر لاشے کو اٹھایا. خیمگاہ قریب آ گئی. خیمگاہ قریب آ گئی. اب جو حسین نے لاشے کو اٹھانا چاہا تو لاشا نہ اٹھ سکا. حسین نے اب جو لاشے کو اٹھانا چاہا تو لاشا نہ اٹھ سکا. 2 جملے عزادارو بڑا ماتم کر کے اٹھیں گے. اب جو لاشا نہیں اٹھا تو حسین نے خیمگاہ کی طرف دیکھا. تمام بیبیاں خیمے کے دروازے پہ کھڑی ہوئی, چھوٹے چھوٹے بچے کھڑے ہوئے. جب حسین سے لاشا نہ اٹھا تو دونوں ہاتھ اٹھائے. بیویاں سمجھ گئی, سروں پر چادر ڈالی, مقتل گاہ کی طرف چلی. کہ ایک مرتبہ عباس کے بیٹے نے دیکھا کہ بیویوں کیا ارادہ ہے, کہ دیکھ نہیں رہا تیرے چچا سے اکبر کا لاشا نہیں اٹھتا. کہ بیویوں خیمہ میں جاؤ, میں بڑھیا کا لاشا لے کے آؤں گا. بچے آگے بڑھے, کسی نے سر کو سہارا لیا, کسی نے قدموں کو سہارا لیا. اکبر کا لاشا خیمے میں آیا. اکبر کی مظلومیت کا ماتم ہوا. اکبر کی بے کسی حضرات دعا کریں
جتنے مومنین مومنات اس مجلس اعزاز میں شرکت کی ہے ان کے رزق میں ترقی عطا فرما. جو مومنین مومنات بیمار ہیں بیماری کربلا کے صدقے میں انہیں صحت کاملہ عطا فرما دے. پالنے والے تجھے واسطہ جناب علی اکبر کا، پالنے والے تجھے واسطہ شہدائے کربلا کا، خصوصیت کے ساتھ ہمارے سرور بھائی کی والدہ کو مکمل صحت یابی عطا فرما. اہل بیت اطہار کے صدقے میں، شہدائے کربلا کے صدقے میں، اور جناب سرور حسین صاحب، ہمارے حامد جعفری صاحب اور کل مومنین مومنات کے تمام دلی مرادیں پوری ہوں. محمد والے محمد علیہ السلام کا جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار حاصل، جو روزگار ہے روزگار میں ترقی و برکت محمد والے محمد علیہ السلام کا امام محمد والے محمد علیہ السلام کا جتنے مومنین مومنات مر چکے ہیں ان کی مغفرت فرما.